بلال کالونی کراچی میں نیوز ون کی ٹیم کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں صلاح الدین صاحب کے یہاں، جو کہ 1978 میں یہاں کراچی شہر آئے، روزگار کی تلاش میں آج تک مہنگائی اور غربت کے گرداب میں ایسے پھنسے ہیں کہ 6 بچوں کے ساتھ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ناہید صلاح الدین، جو کہ ان کی بہت ہی ہونہار بیٹی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، FSC کے امتحان دیے ہیں، پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ خواب دیکھتی ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گی، لیکن باپ کی قلیل آمدنی کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ باقی زندگی کیا ہے؟ ماہ رمضان، تعلیمی سلسلہ، باپ کی قلیل آمدنی اور ناہید کی زندگی انہی سے پوچھتے ہیں۔ بچے، یہ جو بھائی صلاح الدین نے اور آپ کی امی نے بتائے ہیں معاملات، تھوڑے پیسے آتے ہیں، کسی کو آپ بتا بھی نہیں سکتے اپنی مجبوریوں کو، مشکلات کو، آپ کیسے دیکھتی ہو؟ شروع سے ہی ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا۔ بھائی صلاح الدین بتا رہے تھے، آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ آپ میٹرک میں بھی اسکور اچھا کیا آپ نے۔ میٹرک سے ہی میرا رزلٹ بہت اچھا رہا اور میں آگے پڑھنے کی بہت زیادہ میری خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن ابھی میں رزلٹ کا انتظار کر رہی ہوں۔ رزلٹ آ جاتا ہے تو میری کوشش ہے اور کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لے سکوں، لیکن میرے گھر والے اجازت نہیں دے سکتے، کہ وہ نہیں دلا سکتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن دلا سکتے۔ یعنی اگر آپ کا اسکور بھی اچھا آ گیا پری تو بھی میڈیکل میں نہیں میں لے سکتی، تو بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتی؟ نہیں، جیسے کہ پیسے کی پرابلم ہے، پیسے کی وجہ کر میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی۔ ارے یعنی ہم صرف تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے ایک ڈاکٹر سے محروم ہو جائیں گے اس ملک میں؟ یہاں تو ہر چوتھا پانچواں آدمی بھی ڈاکٹر ہو، تب بھی کم ہے میرے بچے۔ بس میری یہی خواہش ہے کہ میری میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے اور میں ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤں اور میں اس سے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکوں اور اپنے ملک کو بھی سپورٹ کر سکوں۔ کہ جب دیکھتی ہیں کہ میں پڑھ لکھ سکتی ہوں، ایک اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہوں، گھر والوں کا بھی معاملہ ٹھیک کر سکتی ہوں، ملک کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہوں، لیکن تھوڑے سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ بس یہ خیال آتا ہے کہ شاید میں نہ بن سکوں آگے۔ عید کیسے گزرتی ہے اور یہ مہینہ کیسے گزرتا ہے؟ بس جیسے ریگولرلی گزر رہی ہوتی ہے ویسے یہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے ہمارا، عید بھی گزر جاتا ہے۔ میں اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں، جہاں سے مجھے 1500 جو ہے وہ منتھلی ملتی ہے۔ اور یہ پڑھاتی صرف اس لیے تاکہ اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکے؟ جو میرے بسز کے کرایے وغیرہ وہ افیئر سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوچنگ سینٹر یا گھر میں ایک چھوٹا ٹیوشن سینٹر کا اہتمام ہو جائے تو زندگی بہتر ہو سکے گی۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو یہ ٹیوشن سینٹر بنانے کے لیے، گھر میں کمپیوٹر سینٹر کھولنے کے؟ اگر انتظام ہو جائے 50 سے 60 ہزار روپے کا تو میں اپنے گھر میں ہی کوئی کوچنگ سینٹر وغیرہ کھول کر کے بچوں کو ٹیچ کر سکتی ہوں، اس سے جو میں باہر پڑھانے جاتی ہوں وہ بھی اسے بھی بچ جاؤں گے اور گھر میں بیٹھے جو ہے وہ پیسے آئیں گے تو اس سے میری اپنی جو اخراجات ہے پڑھائی کی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ فوزیہ صلاح الدین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ صاحبزادی ہیں صلاح الدین صاحب کی۔ قلیل آمدنی نے ان کی زندگی میں کیسے طوفان مچا رکھا ہے، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ان کے لیے کیسے مشکل ہو گیا، عید پہ کیا کریں گے اور ان کے تعلیمی سلسلے کا کیا ہے، یہ تمام باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ فوزیہ، جو آپ کی فیملی سے میں نے بات کی، ابو کی قلیل آمدنی ہے، کرائے کا مکان ہے، مجھے یہاں تک سمجھ آ گیا، دیکھنے سننے والوں کو بھی پتہ چل گیا، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں اور آپ کیا کر سکتی ہیں ایسا کہ اپنے والد صاحب کو اس تمام مشکلات سے نجات دلوا سکیں؟ کچھ ایسا سپورٹ مل جائے کہ ہم گھر میں کوچنگ سینٹر وغیرہ یا کچھ کر سکیں، بچوں کو ٹیچ کر سکیں، تو ہماری جو آمدنی ہے کہ ہم اس سے اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ آپ کا تعلیمی سلسلہ کہاں رک چکا ہے؟ انٹر پہ۔ جب نہیں پڑھا جاتا آپ سے آگے پیسے کی کمی کی وجہ سے، والد صاحب کو کیا کہتی ہیں؟ کہتے تو کچھ نہیں، انہیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ سارے بچے اپنے اپنے مستقبل سے وہ ہو گئے، اگر ان کے پاس آمدنی ہوتی تو وہ ہمیں آگے پڑھا سکتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے ہمیں دیکھ کر کہ کاش کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے آگے۔ فوزیہ، کیوں ہے یہ اتنا آپ کے والد صاحب محنت کرتے ہیں؟ یہ بتا رہے 1978 سے اپنی غربت مٹانے کے لیے دن رات ایک کر دیا، پھر بس کچھ مہنگائی اور کچھ نصیب ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں ملک میں اتنی مہنگائی نہ ہوتی اگر تو سفید پوش لوگوں کا جینا بہتر ہوتا؟ ہاں، خود ہی دیکھ لیں حالات کیا ہے، ہر کچھ مہنگا، ہر کچھ، کیا انسان غریب تو بس اسی طرح سے مر جائے گا۔ رمضان میں، عید میں آپ کی جو خواہشات نہیں پوری ہو سکتی جیسے سب بتا رہے ہیں، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، بس جو ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے؟ کوئی شکایت نہیں، کبھی اللہ سے شکوہ کیا؟ بس اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے شکر ہے اس کا۔ فیملی آپ کی ساری ماشاءاللہ بڑی برائٹ ہے، بچیوں سے میں نے بات کی، پڑھنا بھی چاہتی، کیا ہو سکتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس محدود آمدنی کے چکرویو سے نکلیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، زندگی کو آسان کریں، اور ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं नौकरी कर रहा हूँ ये नौकरी मैं करता रहूँ। ओके। मजीद ये कि अगर मुझे कहीं से इतने पैसे मिल जाएं, लाख 1.5 रुपया, कि मैं कोई छोटा सा कारोबार कर लूँ, उस आमदनी से मैं अपनी बच्ची को, अपने घर को, यानी हिम्मत रखते हैं अभी भी कि एक नौकरी भी करेंगे, एक छोटा सा कारोबार। मैं अपने बच्चों के लिए मैं अब भी हिम्मत करता हूँ, इंशाल्लाह जब तक हूँ मैं करता रहूँगा। माशाल्लाह इतनी बेटी आपकी ये ब्राइट है, ये इतनी समझदार बच्ची। बस ये कि हमारी नसीब समझ लें, ये हमारी मजबूरी है कि जो मैं अपने बच्चों को या बच्ची को मैं उस वक्त तक वहाँ तक नहीं पढ़ा सकता हूँ जहाँ तक ये लोग चाह रहे हैं, इसलिए कि हमारी आमदनी महदूद है। अगर आमदनी हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो मैं अपनी बच्चे को मैं। भाई सलाहुद्दीन, मामला इतना बड़ा नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे वो नाजरीन जिन्होंने आपके ये तमाम मामलात को देखा और सफ़ेद पोशी के भरम के साथ जो आपकी सारी इस मिजरी को उन्होंने समझा कलील आमदनी की वजह से, वो इसको इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकालेंगे, अपने मालो मता में से कोई ना कोई सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन जब आपको पैसे मिल जाए आपने अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना है, इंशाल्लाह, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दरखास्त करते हैं। नाज़रीन, सलाहुद्दीन साहब जो कि कराची की बिलाल कॉलोनी में रहते हैं, 6 इनके बच्चे हैं, कलील इनकी आमदनी है, पिछले कई सालों से ये गुर्बत के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सके। रमज़ान का महीना इन पे कैसे भारी है, ईद की कोई खुशी नहीं, और एक बच्चे के इलाज के लिए इन्हें 50-60 हज़ार रुपये के कर्ज का भी सामना है। ये तमाम मामलात हमने आपके गोश गुजार कर दिए हैं। यहाँ आने का मकसद, इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं था या किसी की मिजरी को मार्केट करना नहीं था, अपना स्लॉट भरना नहीं था, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सलाहुद्दीन जैसे लोग जो कि कलील आमदनी में फंस चुके हैं, इनके बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ सकते, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। हम बहसियत मुसलमान अपने मालो मता में से इन मुस्तहकीन के लिए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी गैर अल्लाह के सामने सवाल नहीं करते, अपनी मजबूरियां नहीं बताते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मदद कीजिए इन लोगों की, ख्याल कीजिए। ये वो लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, न किसी की जेब काटते हैं, इनको हम ही को देखना होगा। इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम नंबर्स मौजूद हैं जिन पर बराह रास्त रब्ता करके आप सलाहुद्दीन और इनके अहले खाना से बात कर सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर मौजूद है, इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं उस बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू। और मामला बहुत थोड़े से पैसों का है, 50-60 हज़ार रुपये का सवाल है। यहाँ बच्ची तालीम हासिल कर लेगी, मुल्क को एक डॉक्टर मिल जाएगी, फौजिया की तालीमी सिलसिला जो यहाँ तक रुक चुका है ये पढ़ जाएंगे, और सलाहुद्दीन साहब एक अच्छा सा कारोबार कर लेंगे। आइए एक नेकी ऐसी कर जाएं जो हम बर भी जाएं तो हमारे बात जीती रहे। कल फिर किसी मुस्तहिक घराने के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।